دنیا عرب کے بہت بڑے نامور اسکالر ہیں، مصنف ہیں، علامہ یوسف القرضاوی۔ ان کی کتاب ہے الایمان والحیات۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں ایک تاجر تھا جو سارا دن دکان پہ اس بات کا خیال رکھتا کہ میرے پاس کتنے گاہک آئے ہیں اور میرے پڑوسی کے پاس کتنے گاہک گئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ صرافہ بازار ہے، ساری دکانیں سنیاروں کی ہیں، کلاتھ مارکیٹ ہے، بازار میں ساری دکانیں ہی کپڑے والی ہیں۔ مکہ شریف کا وہ تاجر سارا دن اس بات کا خیال رکھتا میرے پاس کتنے گاہک آئے، میرے پڑوسی کے پاس کتنے گاہک گئے۔ علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ 5-6 گاہک اس کے پاس آئے ہیں لیکن پڑوسی دکاندار کے پاس کوئی گاہک نہیں گیا تو پھر یہ تاجر اس طرح کرتا، گاہک دکان پہ آئے فلاں سودا ہے، یہ تاجر کہتا نہیں، جو تم چیز مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، یہ جو میرا پڑوسی دکاندار ہے نا اس کے پاس ہے، اس سے جا کے خرید لو۔ بیٹا کہتے ہیں ابا جان جو کپڑا اس نے مانگا ہے وہ دکان میں موجود ہے، آپ گھر آئے ہوئے تاجر کو دوسری طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ گھر آئے ہوئے گاہک کو پڑوسی کی طرف کیوں بھیج رہے ہیں؟ جو سودا اس نے مانگا ہے وہ ہماری دکان میں موجود ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر صبح سے کوئی گاہک سودا نہیں لے کے گیا، میں نے تو صبح سے کچھ سودا بیچ لیا ہے، کچھ نہ کچھ پیسے کما لیے ہیں، میرا پڑوسی دکاندار جو ہے وہ فارغ ہی بیٹھا ہوا ہے، بچے اس کے گھر بھی ہیں، میں نہیں چاہتا وہ شام کو گھر جائے تو پریشان ہو کے جائے۔ میرا بیٹا سنو، صبح سے اب تک میں نے جو گاہک بھگتائے، پیسے کمائے، وہ میں نے دنیا کمائی، یہ اپنی دکان پہ آیا ہوا گاہک پڑوسی کی طرف بھیج رہا ہوں، اس سے میں آخرت کما رہا۔ ویسے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، ممکن ہے کہ اپنی دکان پہ آئے ہوئے گاہک کو بندہ کے ساتھ والی دکان سے سودا لے لو؟ ہمارے ہاں تو آج کل دیکھا گیا کھینچتے ہیں، دوسری کی دکان کی طرف گئے ہوئے گاہک کو بھی اشاروں کے نائے اسے کھینچتے ہیں اپنی طرف، بلکہ بعض جگہ تو کمیشن ایجنٹ سڑکوں پہ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں گاہک کو۔ چھوٹے شہروں میں تو نہیں، بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، یا عالمی منڈیوں میں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، دوسرے کی دکان دروازے سے گاہک اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔ یہ ویسے ممکن ہے کہ اپنی دکان پہ آئے ہوئے گاہک کو بندہ کہ تو دوسرے سے سودا خرید لے؟ ممکن ہے اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اگر دل میں آخرت میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، بندہ دنیا کو منزل نہ سمجھے، دنیا کو گزرگاہ سمجھے، آخرت کی کامیابی ذہن میں ہو تو پھر ممکن ہے۔ اور اگر بندہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لے پھر دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا، دنیا کمانے کے لیے ذہن لڑاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی محنت بھی آخرت کے لیے کریں تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کا فوکس صرف دنیا پر نہ کر لیں کہ یہ تو بڑی تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، یہاں تو پیر نہیں جمے، نہ جمیں گے، یہاں سے تو ہمیں نکالا جائے گا، تو جس طرف جا رہے ہیں وہاں ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ڈوبا ہوا ہے، مگر وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ہاں آنا جانا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ جو پڑوسن عورت ہے نا یہ میری منہ بولی ماں ہے، یا یہ عورت جو ہے میری پڑوسن ہے یہ میری منہ بولی بہن ہے۔ تو
منہ بولی ماں یا منہ بولی بہن نہیں کسی کو بنا سکتے۔ شریعت مطہرہ کا جو پردے کا حکم ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ منہ بولی ماں یا منہ بولی بہن کہنے سے وہ پردے کا حکم ختم نہیں ہو جائے گا۔